میں داخلے کے خواہش مند درخواست گزاروں میں سے چند کا انتخاب ہوگا قرآن اندازی کے ذریعے اویسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلے حاصل ہوں گے ان کو. میں آپ سے مختصراً کہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور بڑی شدت کی گرمی ہے اور چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، معصوم ہیں بچے. تو میں صرف 2-4 باتیں کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جتنی بھی ہماری ناکامیاں ہیں یا رسوائیاں ہیں یا پھر ہم پر جو بھی کمیاں یا خامیاں ہیں جس کا الزام ہم پہ لگتا ہے، تو ان سارے چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایک واحد اگر کوئی عمل ہے یا واحد اگر کوئی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف علم ہے اور تعلیم ہے. اس چیز کو سمجھیے کہ آج انسان کے زندگی میں کئی مسائل، کئی مشکلات، کئی تکالیفیں آئیں گی، لیکن ان مسائل، ان تکلیفوں کو اگر دور کیا جا سکتا ہے تو اسی وقت دور کیا جا سکتا ہے اگر جس شخص پہ مسائل و مشکلات و تکلیف آئے ہیں اس شخص کے پاس اگر علم کی دولت ہے تو وہ اس دولت کے ذریعے ہر مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، ہر تکالیف کو دور کر سکتا ہے اور ہر حالات کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ انسان دنیا میں بہت کچھ کماتا ہے. کوئی زمین کماتا ہے، کوئی دولت کماتا ہے، کوئی پیسہ کماتا ہے، کوئی سونا کماتا ہے، کوئی چاندی کمائے گا، بہت چیزیں کمائیں گے، لیکن جو دولت کمائی گئی ہے اگر وہ دولت پیسے کی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، دولت سونے کی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دولت ہیرے موتی چاندی کی ہے تو وہ بھی ختم ہوگی، دولت زمین کی ہے تو وہ بھی ختم ہوگی. لیکن واحد ایک ایسی دولت ہے اگر وہ ایک مرتبہ آ جائے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، نہ ختم ہوتی ہے، نہ لوگوں کو بانٹنے سے بھی اس میں کوئی کمی آتی ہے. اور وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ ایک وقت اگر حاصل ہو جائے تو زندگی بھر رہتی ہے اور اس حاصل کردہ علم کی دولت کو ہم دوسروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں اور دوسروں کو بانٹنے سے وہ کم بھی نہیں ہوتی ہے. آج سب سے بڑی اگر ہماری کمزوری ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. روڈ، موری، ڈرینیج، لائٹ، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب ہوتا ہے. میں اتنے برس گھومتا ہوں، پھرتا ہوں حلقوں میں، اپنے گلیوں میں، ہر کوئی کہتا ہے صاحب یہاں پہ روڈ خراب ہے، صاحب یہاں لائٹ نہیں آ رہی ہے، صاحب یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ ایسا ہے، اکبر صاحب یہ کام کرائیے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ صاحب ہمارے محلے میں اسکول نہیں ہے، سرکاری مدارس میں یہ کمی ہے، یہ کریے، کسی نے نہیں کہا. یہ کہنا چاہیے ہماری قوم کو، کہنا چاہیے ہمارے منتخبہ نمائندوں کو کہ کارپوریٹر صاحب آپ یہ روڈ موری، یہ لائٹ وائٹ چھوڑیے، ہمارے پاس اسکول بنائیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ اکبر صاحب آپ یہ روڈ موری چھوڑیے، آپ سب سے پہلے نوجوانوں کو روزگار کے موقع ملنے کے ایسے اسکیمات کریے. کہنا چاہیے کہ ہماری بچیوں کو یا ہمارے گھر کی عورتیں جو ادھر ادھر جا کر کام کرتی ہے ان کو ہنر حاصل ہو، ایسا کوئی ٹریننگ سینٹر بنائیے. یہ کام کا مطالبہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ چندران گٹے حلقے میں ہم نے برقی
आबरसानी, रोड, ये दीगर मसाइलों को हल ज़रूर किया है, उसमें भी एक रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने यहाँ पे तालीम के मैदान में काम किया। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हाफिज बाबा नगर पूरा यहाँ इस तरफ, जिस यहाँ से दाखिल होकर पीछे सी ब्लॉक तक चले जाएं, तो जब मैं एमएलए बना था पूरे हाफिज बाबा नगर में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था, एक भी नहीं था। और आज तबेला डूंगरपुर का स्कूल और 3 सरकारी स्कूल हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इस हाफिज बाबा नगर में एक भी हेल्थ सेंटर नहीं था, आज बाबा नगर में बड़ा दवाखाना भी हमने कायम किया। इस बाबा नगर में कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी सेंटर है, लेडीज के सुइंग का भी सेंटर है, सब गवर्नमेंट से चल रहा है, दवाइयाँ आती हैं। इतना काम हमने किया और उसके बाद भी हमने महसूस किया कि नहीं, तालीम पे और काम करना है, तो हमने अपना खुद का एक स्कूल की एक बिल्डिंग बनाई, ये ज़मीन को ख़रीदा और उसके बाद पैसा सर्व किया और एक आलीशान स्कूल यहाँ पे तामीर करवाया। और ये स्कूल में बच्चों को तालीम के साथ ख़वातीन के लिए रोज़गार से मरबूत करने के स्कीमात हैं। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, यहाँ पे स्विंग का है, एम्ब्रॉयडरी का है, जरदोजी के काम का है और बहुत से स्पोकन इंग्लिश है, कंप्यूटर के क्लासेस हैं। मैं सबसे यहाँ पे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सहूलतों का इस्तेफादा उठाइए, फ़ायदा उठाइए। एक बहुत बड़ा कुतुब खाना भी आ रहा है, ऊपर आखिरी माले पर हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं जहाँ पे तारीख़ इस्लाम की किताबें रखेंगे, जहाँ पे साइंस की, इंग्लिश की सारी किताबें रहेंगी। आइए मुताला कीजिए और अपने मालूमात में इजाफा करिए। न सिर्फ ये बल्कि हमने ये भी कोशिश की है कि यहाँ पे जितने लड़कियाँ जो तरबियत हासिल करेंगी स्विंग का, एम्ब्रॉयडरी का या फिर जिगजैग का या फिर दूसरा जो भी ब्यूटी पार्लर का, तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह 1 आध महीने में उसकी मंजूरी आएगी। जो भी लड़की यहाँ पे स्विंग क्लासेस में 3 महीने का कोर्स करेगी तो 3 महीने के बाद हम उस लड़की को, उस खवातीन को एक मशीन देंगे जो सिर्फ सिएगी नहीं, जिगजैग भी रहेगा, एम्ब्रॉयडरी भी रहेगी। उसके साथ साथ उस सीखने वाली लड़की को 10,000 रुपये का चेक भी देंगे, जिसके जरिए अपने घर में वो मशीन के जरिए कुछ कपड़े बना के बेच के अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हम इंशाअल्लाह ताला ये भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से मंजूरी कराने में कामयाब हुए। इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद अहकामात निकलेंगे कि ब्यूटी पार्लर में जो भी लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स सीखेगी तो उस सीखने वाली लड़की को 65,000 रुपया दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल सके। ये भी हम इंतजाम कर रहे हैं। सीख जाते हैं, उसके बाद क्या करना है समझ नहीं आता, तो ये भी तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मौके हैं। ये रोड, मेन रोड आप है यहाँ पे, उसको क्रॉस करिए, सामने नसीब नगर है, वहाँ जाइए। नैक, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा मरकज़ है, वहाँ जाके ट्रेनिंग करिए, नौजवान बच्चों को भेजिए। सिविल ड्राफ्टमैनशिप का है, इलेक्ट्रिकल का है, एसी का है, वेल्डिंग का है, स्विंग का है, कई कोर्सेज हैं, 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर के। और जितने दिन आप कोर्स करें रोजाना दोपहर का खाना भी दिया जाता है और कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट के साथ आपको किट दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल किट दिया जाता है, स्विंग मशीन दी जाती है, ड्राफ्टमैनशिप के वो किट दिए जाते हैं। किट के साथ साथ अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो 24,000 25,000 की माहाना तनख्वाह की नौकरी भी दिलाई जाती है। इतना बड़ा क्या कहीं और है ऐसा? किसी हलके में है? बताइए। है, इसका फायदा उठाइए। अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कैसा अल्लाह भी आपकी मदद करेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। आपको उठना होगा, जिद्दोजहद करनी होगी, थोड़ी तकलीफ उठानी होगी, जब जाके कुछ मिलेगा। नहीं घर बैठे हमको सब मिल जाना, घर बैठे
سارے کام ہو جانا, گھر بیٹھے کوئی ہم کو لا کے دے دے, ہماری زندگی چل جانا, ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں اکبر صاحب ہماری مدد کریے, ہم کو کچھ دیجیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں, میں آپ کو کوئی پیسے دے کر مدد نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ میں چاہے کتنا بھی پیسہ دو, وہ پیسہ 15 دن چلے گا, 1 مہینہ 2 مہینے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ ارے اس کے بجائے آپ ہمارے اسکولوں میں جاؤ, سینا سیکھو, پرونا سیکھو, ایمبرائڈری سیکھو, بیوٹیشن کا کورس سیکھو. ارے ہنر کو سیکھو اور اپنے پیروں میں کھڑے ہو جاؤ. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے آپ کما کر اپنی محنت کے ذریعے اپنے زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی اور نئی تبدیلی لا سکتے ہو. تو آج دنیا ہم کو فقیر بنتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہے, مانگنے والا بنا کر خوش ہوتی ہے. میرے بھائی, میرے بہنوں, خدا را کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کبھی نہ مانگو. مانگنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھک کر ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگو, اور اپنے آپ میں جو صلاحیت ہے اس کو پہچانتے ہوئے ایک ہنر کو حاصل کرو. یہ ضروری ہے. آج ہم یہی مقصد کو لے کر, اسی مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں, اور ایک نئی تاریخ بنانے جا رہے ہیں کہ ایک عوامی منتخبہ نمائندہ صرف برقی آبرسانی کے لیے نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر دوسرے کام کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور الحمدللہ آج ہزاروں بچے اویسی اسکول آف ایکسلنس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ بچے جو اندھیروں میں تھے, جو غربت کی پریشانیوں میں تھے, جو اپنے بستیوں کے گلیوں میں گندگی میں مٹی میں کھیلتے تھے, ہم ویسے بچوں کو اٹھا کر جو تعلیم سے محروم تھے ان کو تعلیم کا موقع دے کر ان کے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لے کر آ رہے ہیں. شاید اس کے نتائج آج ہم کو نہ ملے, شاید اس کے نتائج ہم کو آج نہ ملے, لیکن آئندہ 10 برس بعد دنیا دیکھے گی کہ اگر آج شہر حیدرآباد مسلمانوں کی مرکز سیاسی میں تبدیل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ شہر حیدرآباد سے ہی ہمارے اسکول سے تعلیم حاصل کر کر ہمارے بچے ضرور ایک زندگی میں بہت آگے بڑھیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, لائر بنیں گے, آرکیٹیکٹ بنیں گے, IAS, IPS, IFS بن کر اپنا ایک نام بنائیں گے دنیا میں اور تاریخ میں اپنے نام کو لکھائیں گے. ہمیں امید ہے, کیونکہ اگر آج کوئی پودا لگتا ہے تو پودا لگتے ہی وہ پھل نہیں دیتا, کئی برس لگ جاتے ہیں. پودے کو پالنا پڑتا ہے, پانی دینا پڑتا ہے, دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد کئی برس کے بعد پودا ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ پھول دیتا ہے, اور پھول کے بعد پھل دیتا ہے, اور جب پھل پک جاتے ہیں پھل کے بعد وہ درخت چلچلاتی دھوپ میں سایہ بھی دیتا ہے. تو آج ہم وہی کام کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھیے اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے. تعلیم اور علم کے ذریعے ہی ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھے میں خواتین سے بھی کہوں گا, ماؤں سے کہوں گا, یہاں بیٹھے لڑکیوں کے جو والد ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا را لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو, لڑکی کو ایک ذمہ داری نہ سمجھو. بے شک لڑکی ذمہ داری ہے لیکن لڑکی بوجھ نہیں ہوتی. اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاؤ. ذمہ داری کا نام یہ نہیں کہ بچی جوان ہوئی جلدی کم عمری میں شادی کر دینا, نہیں. بچی کی ذمہ داری صرف شادی نہیں ہے. بچی اگر ہے تو بچی کو پڑھاؤ, بچی کو گریجویٹ بناؤ, بچی کو قابل بناؤ, بچی کو اتنا علم دو, اتنا ہنر دو کہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر بچی کے ساتھ کوئی غلط حالات آئیں, پریشانی کے حالات آئیں, جیسے کہ شوہر چھوڑ دیا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جائے, تو وہ لڑکی کسی کے پاس
ہاتھ نہ پھیلائے کسی گھر میں جا کر جھاڑو یا برتن مانج کر اپنے بچوں کی پرورش نہ کرے. اگر علم ہوگا اس عورت کے پاس, اس بچی کے پاس قابلیت ہوگی, گریجویٹ ہوگی, تو کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لڑکی اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں بھی اپنے بچوں کی بڑی ہی اچھی پرورش کر سکتی ہے, اپنے بچوں کو نیک و قابل بنا سکے. ایسا تعلیم دو, ایسا علم دو لڑکیوں کو, یہ ضروری ہے. آج ہمارے پاس معاشرے میں ایک برائی ہے, بچی بس تھوڑی بڑی ہوئی 16-17 سال بس ڈھونڈتے ہیں شادی کرنا ہے, نہ دیکھتے نہ دکھاتے کیسا ہے, کیا کرتا ہے, کچھ نہیں, بس ذمہ داری ہے, بوجھ ہے. نہیں, خدا را ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. بہت بڑا مقام ہے عورت کا اسلام میں, بہت بڑا مقام ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو وہ جنت دینے والی ماں بھی عورت ہے. تو سمجھو اس بات کو, عورت کے مقام کو سمجھو. اور جو شخص ایک عورت کی عزت و احترام نہیں کر سکتا وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو خدا را اپنے گھروں کی, بچیوں کی, اپنی ماؤں کی اور اپنے بیویوں کی عزت کرو, ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دو اور ان کی زندگیوں میں خوشی لانے کی کوشش کرو. اور جس گھر کی عورت خوش تو وہ گھر میں بہت بڑی خوشحالی ہوتی ہے, بہت بڑا سکون ہوتا ہے. جس گھر کی عورت سکون میں نہیں, جس گھر کی عورت خوش نہیں, اس گھر میں خوشی بھی نہیں آتی. اس چیز کو سمجھتے ہوئے میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ علم تعلیم پر توجہ دیں اور علم کے ذریعے اپنے زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی لانے کی کوشش کریں. نمائندے لوگ بہت آتے ہیں, تقاریریں کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, بہت کچھ بولتے ہیں, لیکن چلے جاتے ہیں. اکبر الدین اویسی کوئی جھوٹا نہیں ہے, بےمان نہیں ہے, دھوکے باز نہیں ہے. سچ کہتا ہوں, حق بیان کرتا ہوں اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتا ہوں بلکہ عملی طور سے کام کرتا ہوں. آج بابا نگر میں ہے ایک سکول, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سکول کافی نہیں ہے. آپ دعا کریے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک سکول بنانے کا میرا ارادہ ہے بابا نگر میں, ضرور وہ بھی بناؤں گا, ارادہ ہے. دعا کریے اللہ سے. میں اپنی اولاد کے لیے یا اپنے گھر کے لیے اتنی فکر نہیں کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے. میں سب سے زیادہ اگر فکر کرتا ہوں تو میرے حلقے کی عوام کا, میرے حلقے کی بہنوں کا, میرے حلقے کی بھائیوں کا. اس لیے کیونکہ اگر میں آج زندہ ہوں, آپ کے سامنے ہوں, تو میں بھول نہیں سکتا کہ گولیاں لگیں, چاقوں سے مارا گیا, میرے گردے خراب ہو گئے, کتنی حالت تھی. اب 6 برس ہونے آتے ہیں, ایک 20 دن میں پھر سے 6 برس ہو جائیں گے. کتنی مصیبت میں تھا, کتنی تکلیف میں تھا, موت کے دروازے تک پہنچ چکا تھا, لیکن آپ کی دعائیں تھی کہ موت کے دروازے سے دوبارہ کھینچ کر زندگی دی ہے. تو میں اپنی اس زندگی کو جو آپ کے دعاؤں کے بدولت ملی ہے, اس زندگی کو بامقصد بنانا چاہتا ہوں, تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں اکبر الدین اویسی کو ہم نے اپنی دعاؤں سے اللہ سے مانگ لایا تھا اور اس کو حیات دلانے کے لیے, حیات دینے کے لیے اللہ کو مجبور کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ سب کام ہوا. تو آج میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے صفوں میں اتحاد کو رکھیے, تو دشمن کو پہچانیے. جماعت آپ کی ہے, مجلس آپ کی ہے, ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. ہم سب ایک ہونا ہوگا اور حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. جتنے بھی لوگوں کو آج اٹھے گا, قریب 350 درخواستوں کو ہم نے جانچ کے بعد صحیح پایا ہے, تو ان 350 میں سے 120 کو داخلہ ملے گا, اور جن کو نہیں ملا ان سے کہوں گا کہ آپ مایوس مت ہوئیے, آپ پریشان مت ہونا. یہاں سرکاری مدارس ہے, وہاں پہ ہمارے مجلس کے کارپوریٹرز اور کارکن وہاں پہ شریک کرائیں گے. اگر وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے تو میری کوشش ہے کہ اس سال ہی ایک سکول کا آغاز ہو, اگر وہ سرکاری ہو یا پھر
माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल हो, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा नगर में हो। इंशाअल्लाह हम हर एक के तालीम का इंतज़ाम कराने की हमारी जानिब से जितनी मुमकिन कोशिश है हम करेंगे। आप सब्र रखिए, बस दुआ करिए कि अल्लाह आप सबको इल्म के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको इल्म हासिल करने का मौका अता फरमाए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इदारों की हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इदारों में खैर व बरकत अता फरमाए और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सब की मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की दौलत से माला माल करे, हम सब का खातिमा खैर पर करे और हमारे घरों में जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे बच्चे जो इम्तिहानात लिख रहे हैं अल्लाह इनको आला दर्जे में, अव्वल दर्जे में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमारे बस्तियों की हिफाजत करे, हमारी